علامہ طاہر اشرفی صاحب کا کہ جنہوں نے اس موقف کی تائید کی اور انہوں نے کھل کر بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک واقعے کے بارے میں ہے جو کہ گزشتہ روز لاہور کے علاقے اچھرا میں ہوا اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور اس واقعے نے بہت سے شدت پسندوں کو، جہلاء کو، کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور دینی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سب کو بری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے، ایکسپوز کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک عرصے سے ایسی ہی شدت پسندانہ سوچ کے خلاف اور ان شر پسندوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ لوگ اپنے آپ ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ زیادہ محنت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی، بلکہ یہ سوشل میڈیا کی برکت سے یہ لوگ، ان کی اصلیت سب کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو شدت پسندی کی سوچ ہے ان لوگوں میں، یہ لوگ ہمیشہ سے، ماضی سے لے کر اب تک، ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اور ایسی کئی رپورٹس شائع ہو چکی ہیں عالمی سطح پر، عالمی میڈیا پر، کہ پاکستان میں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں 90% ان میں صداقت نہیں ہوتی، اور یہ مولوی صرف اپنے مفاد کے لیے یا اپنی دشمنی کے لیے کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، اس کا جینا دشوار کر دیتے ہیں، اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ مولوی کے جو نام نہاد دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہیں دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اور یہ بات محاورتاً نہیں ہے بلکہ واقعاً الف بے سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہے۔ کہ گزشتہ روز لاہور کے علاقے اچھرا بازار میں جو واقعہ ہوا کہ وہاں پر ایک خاتون جس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربک کیلیگرافی لکھی ہوئی تھی، سعودی عرب اور دبئی میں یہ لباس عام بکتا ہے، انٹرنیٹ پر بھی تصویریں موجود ہیں، اور عربی زبان کا جو لفظ لکھا گیا تھا وہ تھا حلوہ اور الحیات۔ ان الفاظ کی کیلیگرافی تھی، ان الفاظ کا ڈیزائن تھا، لیکن وہاں پر کچھ شر پسندوں نے اس خاتون کو دیکھ کر یہ بات پھیلا دی، یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اس کے لباس پر قرآن کی آیات لکھی گئی ہیں، لہٰذا اس نے توہین کی ہے قرآنی آیات کی۔ اور وہاں پر لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوئے اور نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا وہاں پر ان لوگوں نے، گستاخ کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا۔ اور ان لوگوں کا تو پورا ارادہ تھا کہ اس خاتون کو جان سے مار دیا جائے، کیونکہ ان جیسوں کے لیے تو یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے تصدیق کر لو کہ سچ بھی ہے یا نہیں، لیکن بغیر تصدیق کیے لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ نعرے بازی وہاں پر شروع ہو گئی۔ لیکن شکر ہے کہ ساری صورتحال میں وہاں پر پولیس پہنچی، اور ایک خاتون پولیس آفیسر محترمہ شہر بانو نقوی صاحبہ نے بڑی دلیری کا کام کرتے ہوئے اس خاتون کو وہاں سے نکالا، اس کو ریسکیو کیا، اور اس شدت پسند مجمع سے پولیس اس خاتون کو لے کر وہاں سے چلی گئی، اور انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑی شرمندگی سے بچا لیا۔ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایسے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، اور یہاں بھی یہی ہوا، اس سارے سانحے میں بھی یہی ہوا کہ وہ خاتون جب پولیس اسٹیشن چلی گئی تو وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھی اور معافی مانگ رہی ہے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اس خاتون سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے لباس پر کوئی قرآنی آیات نہیں تھی تو پھر اس سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ اور ارد گرد مولوی بیٹھے ہیں، یعنی حیرت ہوتی ہے یہ بات دیکھ کر۔ اور یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، انہیں ایک عربی کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، یعنی وہ ایک ہی لفظ تھا جو بار بار مختلف ڈیزائن سے لکھا گیا تھا، اور اس سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ قرآن کی آیات لکھی گئی ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور یہ بات جو میں نے کی کہ خاتون سے معافی کیوں منگوائی گئی، تو اس معاملے پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا کہ جنہوں نے اس موقف کی تائید کی اور انہوں نے کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس خاتون نے معافی کیوں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا، اس کو خوف میں مبتلا کیا، بدنامی کا سبب بنے۔ یہ لوگ شریعت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ہر شخص کو تو آپ بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے توہین رسالت کا مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اس میں کون سی توہین ہے؟ یہ تو جہالت تھی کہ ایک خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی عربی کا جملہ لکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر مجھے لاہور پولیس کی اس پولیس افسر کو ضرور شاباش دینی ہے کہ انہوں نے بہت بر وقت جا کے اس کی جان بچائی۔ لیکن مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا ہم اس طرح کے خوف و ہراس کو جو ہے ملک کے اندر پھیلنے دیں تو کل ہمارے بچے بچیاں باہر نہیں نکل سکیں گے؟ اور معروف اینکر پرسن اقرار الحسن صاحب نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا کہ کوئی بتائے گا کہ اس خاتون نے معافی کیوں مانگی ہے؟ سمجھ سے بالاتر ہیں یہ چیزیں۔ اور آپ وہاں پر موجود لوگوں کا بھی حال دیکھیں
کہ بغیر تصدیق کے وہاں پر لوگ اکٹھا ہو گئے، یہ المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ایسے نام نہاد شدت پسند مولویوں سے بچیں کہ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اپنی دکانداری کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اور بعد میں یہ لوگ محافظ بن جاتے ہیں قرآن کے، دین کے۔ اور اس واقعے نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ شدت پسند ہیں، اور اس شدت پسندی کی سوچ کی نفی کرنی چاہیے کہ یہ شدت پسند جو مولوی ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ ان کا کریڈٹ رہا ہے، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے اسلام کی اور پاکستان کی بدنامی کے، کہ اسی سوچ کی وجہ سے پاکستان کو کئی دفعہ عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، خواہ وہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کا سانحہ ہو کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور تھا، اس پر جھوٹے الزامات لگا کر اسی طرح سے لوگوں کو اشتعال دلایا گیا اور اسے نشانہ بنا دیا گیا۔ اور ایسے کئی اور واقعات ہیں گزشتہ سال میں اگر دیکھا جائے تو جڑاں والا کا سانحہ، جہاں پر ایسے ہی مولویوں نے اسی طرح سے بیانات دیے، لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں اشتعال دلایا، اور کتنا بڑا سانحہ ہوا، اور جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی شدت پسندی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پر وہ خاتون بیٹھی ہے اور لوگ اسے دھمکیاں دے رہے ہیں، ان دھمکیاں دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پر پولیس وقت پر نہ پہنچتی، جیسا کہ ماضی میں بھی واقعات میں ہوتا رہا ہے کہ اگر پولیس وہاں پر نہ پہنچتی تو یہاں پر بھی ایک افسوسناک سانحہ ہو جانا تھا، اور آج سب نے تعزیت بھی کرنی تھی، سب نے اظہار افسوس کرنا تھا کہ جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن ہم نے شاید سبق نہیں سیکھا ان واقعات سے کہ جب بھی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو سوچا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اب شدت پسندی کی سوچ میں کمی آئے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک سانحہ گزرنے کے بعد پھر سے کسی نئے سانحے کے انتظار میں ہمارا معاشرہ لگ جاتا ہے۔ جب تک اس شدت پسندی کی سوچ کے خلاف، ایسی جماعتوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف کہ جن کا نعرہ ہی یہ ہے، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، جب تک ایسے عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آخر میں ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ معاشرے میں جو لوگ شدت پسندی پھیلانے والے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ان عناصر کے خلاف بھی کہ جو محض الزام لگاتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی دشمنی کے لیے، یا کسی اور وجہ سے بھی، کہ ایک عمل جو کسی شخص نے کیا ہی نہیں ہے، کوئی توہین نہیں کی، لیکن اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے، اور صرف یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے، یا اس طرح کے اور کچھ واقعات ہیں جو ہوئے ہیں پاکستان میں، ایسے بہت سے اور کیسز ہیں، خاص طور پر دیہاتوں میں اگر دیکھا جائے تو فرقہ وارانہ طور پر ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ مولوی صرف اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس طرح کے الزام لگا دیتے ہیں، اور جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی ایسا بل پاس ہونا چاہیے یا ایسا قانون ہونا چاہیے، بلکہ قانون موجود ہے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے کہ جو جھوٹا کسی پر ایسا مقدمہ بنوائے، خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، فرقہ وارانہ طور پر، تو یہ جھوٹ بولنے والے کے خلاف جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹا الزام لگایا کسی پر، تو اس شخص کو پھر سخت قانونی سزا ہونی چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو یہ معاشرہ اس قسم کے واقعات سے اور سانحات سے محفوظ رہے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔